اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ انا، اس سورت کا اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دوسرا صاحبزادہ انتقال کر گیا، ابو جہل، کفار مشرکین، بالخصوص عاص بن وائل خوشیاں منانے لگے کہ اللہ کے نبی کی نسل ختم ہو گئی، اب اللہ کے نبی کا چرچا نہ رہے گا، اللہ کے نبی کا ذکر نہ رہے گا۔ آپس کے اندر خوشیاں مناتے رہے کہ جب نسل نہیں تو پھر ذکر بھی نہیں، اولاد ختم ہو گئی، حضور کی نسل ختم ہو گئی، اب سلسلہ کیسے چلے گا، نسل کیسے چلے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیسے چلے گا، نسل بھی ختم اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا ذکر بھی ختم۔ جب یہ گیلے شکوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے، اللہ اکبر، ایک تو صدمہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا انتقال کر گیا، اور اوپر سے یہ گیلے شکوے کفار و مشرکین کی طرف سے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی میں جب رونے لگے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنا انبیاء دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی سے جدا ہو کر 300 سال تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہو کر جدائی میں روتے رہے۔ اس کے علاوہ باقی انبیاء اپنے اپنے صدمے اور دکھ کے مطابق روتے رہے۔ رب کریم نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قرآن نازل ہوا، رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب، جو گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اولاد ختم ہو گئی، نسل ختم، تو اللہ کے نبی کا ذکر بھی ختم، اے محبوب گھبرانا مت۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس کوثر کے اندر دنیاوی بھلائیاں بھی اسی کے اندر، اخروی بھلائیاں بھی اسی کے اندر، ظاہری نعمتیں بھی اسی کے اندر، باطنی نعمتیں بھی اسی کے اندر۔ اے محبوب، یہ خیر کشی، یہ کوثر عطا کر کے، اے محبوب گھبرانا نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر، یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت تک نہ تیری نسل ختم ہوگی، نہ تیرا ذکر ختم ہوگا۔ دوسرے مقام پر رب کریم نے اسی کا اشارہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کی، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے بلند کیا۔ حضور کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ بولیے، حضور کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ اللہ نے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بلند کیا؟ وہ اپنی شان کریمی کے مطابق، اللہ اکبر، اپنی شان کریمی کے مطابق رب کریم کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اکبر، علمی نقطے کی طرف رب کائنات نے فرمایا انا۔ جب باقی انبیاء کی باری آئی تو قرآن کے اندر لفظ فرمایا انا،
انا، انا کا معنی ہے بے شک، انا واحد کے لیے آتا ہے، اور انا یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ انا فرمائے انا، ایک ہے انا، ان الذین آمنوا، ان الذین کفروا، یہ انا۔ جب باقی لوگوں کا ذکر آیا تو فرمایا انا، بے شک۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا انا، بے شک۔ انا واحد ہے اور انا یہ جمع ہے۔ خدا تو ایک ہے لیکن لفظ انا جمع کا، علماء فرماتے ہیں یہ جمع کا اس لیے ہے، یہ تعظیم کی خاطر، ادب و احترام کی خاطر کہ لفظ جمع انا۔ آگے میں اپنی بات کہہ دوں، اپنے ذوق کی بات کہہ دوں، پسند آئے تو رکھ لینا، پسند نہ آئے تو جھگڑا نہیں، واپس کر دینا، کوئی جھگڑا نہیں۔ میرا اپنی جذبہ محبت ہے، میرا اپنا جذبہ ایمانی ہے۔ لفظ انا اور انا کے اندر، انا، انا ایک تو واحد ہے اور انا یہ جمع ہے۔ دوسرے نمبر پر انا، اس حرف کے اندر، اس لفظ کے اندر نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دلیری ہے، نہ بہادری ہے، اور لفظ انا اس کے اندر پاور ہے، پاور ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، اور وہ واحد ہے، یہ جمع ہے۔ فرمائے انا، انا ذرا جھک کر ہے، انا یہ سینہ تان کر ہے، فرق ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اعطینا، تفسیرہ البیان اٹھائیں، تفاسیر اٹھائیں، تفسیرہ البیان، تفسیر ضیاء القرآن، تفسیرہ المعانی، تفسیرہ البیان، تفسیر مزاری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی، تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، علماء نے فرق لکھا، معنی بتایا۔ آتینا، آتینا ایک ہے لفظ آتینا، تا نقطوں والا، آتینا، آتینا اس کا معنی بھی عطا کرنا ہے، دینا ہے، اور آتینا کا معنی بھی عطا کرنا ہے، دینا ہے، لیکن ان دونوں لفظوں کے مفہوم معنی میں فرق ہے۔ آتینا جو تا نقطوں والا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم عطا کرے، پھر عطا کرنے کے بعد مالک نہ بنائے، مالک نہ بنائے، رب کریم جب چاہے واپس لے لے۔ آتینا اس کا معنی یہ ہے کہ جب رب کریم عطا کرے تو عطا کرنے کے بعد پھر مالک بنا لے، کبھی واپس نہ لے۔ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کوثر، کوثر کا کیا معنی ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے، فرمایا الکوثر هو نہر فی الجنہ، جنت کے اندر ایک نہر ہے، اسے کوثر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا کوثر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الخیر الکثیر، ساری بھلائیاں اسے کوثر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کے اندر کوثر سے مراد نہر، اور وہ نہر جنت کے اندر، جو جنت کے اندر نہر ہے وہ کون سی نہر ہے؟ علماء نے فرمایا جنت کی سب سے بڑی، سب سے مرکز والی نہر ہے، جو باقی جنت کی جنات تجری من تحتها الانہار، جنت سے جو باقی نہریں نکلتی ہیں وہ ساری کی ساری نہریں اسی نہر سے نکلتی ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ میٹھی۔ اللہ اکبر، اس کے کنارے سونے اور چاندی کے، ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ اس نہر کے اللہ اکبر برتن فرمایا ستاروں کی مانند ہے، بے شمار ہیں۔ جو شخص اس نہر سے ایک مرتبہ پانی پیے گا پھر اسے ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کوثر، تفاسیر آپ اٹھائیں، کوثر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد دین اسلام ہے،
کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد رسالت مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد شان مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد مقام مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد امت مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد صحابہ مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد آل مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد اللہ اکبر قرآن پاک ہے، کوثر سے مراد ظاہری نعمتیں ہیں، کوثر سے مراد باطنی نعمتیں ہیں، کوثر سے مراد دنیا کی ساری بھلائیاں، کوثر سے مراد آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں۔ اللہ اکبر، علماء نے نچوڑ بتایا کہ کوثر کے اندر کوئی ایسی نعمت نہیں جو کوثر سے باہر ہو۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ساری نعمتیں، سارے حسن و جمال اور ساری بھلائیاں کوثر کے اندر۔ فرمایا کوثر سے مراد مقام مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد چہرے مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ ہے، کوثر سے مراد جمال مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر حضرت عطا نے فرمایا کوثر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کوثر اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی چیز اپنے ہاتھ سے کسی کو دے اور پھر اس کو اس کا مالک بنا دے، مالک بنا دے، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اگر کوثر کا معنی جتنے معنی میں نے بیان کیے ہیں، کوثر کے جتنے معنی بیان کیے ہیں، ایک ایک معنی کے پیچھے ایک مکمل بیان ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے، ایک ایک مفہوم کے پیچھے ایک ایک بیان ہے۔ اگر کوثر کا معنی رسالت مصطفیٰ ہے تو رسالت مصطفیٰ پر پورا بیان ہو سکتا ہے۔ کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ لے تو نبوت مصطفیٰ حضور کی نبوت پر پورا بیان ہو سکتا ہے۔ اگر کوثر سے مراد دین اسلام لے تو دین اسلام پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا، اب الفاظ لکھے، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ لکھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، صحابی رسول ہیں، کم و بیش 5,500 حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے یہ اپنے الفاظ ہیں، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا۔ صحابی کے الفاظ ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شے کسے کہتے ہیں؟ شے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ہر شے شے ہے۔ آسمان بھی شے ہے، زمین بھی شے ہے، سورج بھی شے ہے، چاند بھی شے ہے، ستارے بھی شے ہے، دن بھی شے ہے، رات بھی شے ہے، ہوا بھی شے ہے، پانی بھی شے ہے۔ فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو۔ فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورج جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جس کی روشنی سے سارا جہان منور ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرے انور ایسے روشن منور تھا جیسے سورج بھی حضور کے چہرے میں گردش کر رہا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، تمام ائمہ حدیث، ائمہ محدثین، تمام محدثین ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کے بعد مقام ہے تو صحیح بخاری کا۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جو عرض کر رہا، جب آقا علیہ السلام کے آخری دن تھے، آقا علیہ السلام علیل تھے، بیمار تھے، نماز کے فرائض حضرت سیدنا صدیق اکبر سر انجام دے رہے تھے۔ کچھ دن گزر گئے، صحابہ کرام کی وہ محبت جو روزانہ
وہ پیاس بجھاتے، حضور کے چہرے انور کا دیدار کرتے، حضور کے مکھڑے کا دیدار کرتے۔ چند دن ہو گئے حضور کے مکھڑے کا دیدار نہ ہوا۔ صحابہ بے چین تھے کہ کب وہ وقت آئے، کب وہ لمحہ آئے کہ پردہ ہٹے اور حضور کے مکھڑے کا دیدار ہو۔ ادھر سے صحابہ بیتاب تھے اور ادھر سے میرے آقا بھی بے چین تھے کہ جلد صحت یاب ہو جاؤں اور صحابہ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ حالت نماز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز جماعت کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجر مبارک سے پردے کو ہٹایا۔ میرے آقا اس حالت بیماری میں آہستہ آہستہ تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ جب مسجد میں تشریف لائے صحابہ کرام پیچھے ہٹنے لگے، سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑنے لگے، شاید اللہ کے نبی آئیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو ہیں، میرے آقا حجرے میں واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام حالت نماز میں حضور کے مکھڑے کو دیکھ رہے تھے۔ یارو آج کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ کے نبی کا تصور آ جائے، اللہ کے نبی کا خیال آ جائے، نماز نہیں رہتی۔ ارے وہ صحابہ تھے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جتنے صحابہ مسجد کے اندر تھے حالت نماز میں تھے اور تک رہے تھے حضور کے چہرے کو۔ حالت نماز میں نماز نہ ٹوٹی، حضور کے مکھڑے کو دیکھا۔ حالت نماز میں حضور کے مکھڑے کو دیکھا۔ حضور یہ فرما کر چلے گئے نماز مکمل کرو۔ حضور حجرے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد صحابہ کے الفاظ کیا تھے؟ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی محب نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، صحابہ سے بڑھ کر جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے صحبت یافتہ تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے الفاظ تھے کأن وجہہ برکۃ مصحف۔ صحابہ کے الفاظ تھے، جب حضور کے چہرے کو کچھ دن گزرنے کے بعد حضور کے مکھڑے کو دیکھا، حضور کے مکھڑے کو دیکھ کر صحابہ کے الفاظ تھے کہ یارو دیکھو تو صحیح، حضور کا چہرے انور ایسے ہے جیسے قرآن کا برق۔ حضور کا چہرے انور ایسے ہے جیسے قرآن کا برق ہو۔ حضور کے چہرے کو قرآن کے برق سے تشبیہ دی صحابہ نے، قرآن کے برق سے تشبیہ دی صحابہ نے۔ اگر میں یہ کہہ دوں انہوں نے اپنی محبت سے کہا، انہوں نے اپنے عشق اور اپنے ذوق سے کہا۔ اگر میں یہ کہہ دوں اپنی بات کہہ دوں کہ اگر کوئی شخص جو رخ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو دیکھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی قرآن کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھے۔ اسی لیے کہ عاشق کہہ گئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ اللہ اکبر۔ کسی اور عاشق نے کہا چہرے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری نے تو بات ہی ختم کر دی یہ کہہ کر کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تو چہرے مصطفیٰ کو قرآن کے برق سے تشبیہ دی، علامہ اقبال نے پورے وجود کو قرآن ہی کہہ دیا، فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ تو کوثر سے مراد حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر سے مراد چہرے مصطفیٰ، کوثر سے مراد ساری بھلائیاں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو من کی توفیق عطا فرمائے۔